ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں، ہم جس کا مذاکرہ کریں گے گھنٹہ بیان کرے تبھی نظر نہیں آتا، پورے قرآن کی تفسیر سنا دو پھر بھی نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ پورا قرآن شریف ترجمہ تفسیر سب سنا دیے تو بھی اللہ دکھتا نہیں، گھنٹے گھنٹے بیان کرو پھر بھی اللہ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دکھتا نہیں۔ بولنا سننا اس لیے ہے دیکھنے سے زیادہ یقین پیدا ہو جائے۔ بولنے کا سننے کا مقصد جو ہے وہ دکھنا نہیں ہے، دیکھنے سے زیادہ یقین آ جانا۔ جیسا ہمیں روح دیکھے نہیں، دیکھنے سے زیادہ یقین ہے۔ کوئی آدمی نہیں بولتا میرے اندر روح نہیں بلکہ، اور روح کے اندر رہنے میں ذرا بھی شک بھی نہیں، کسی آدمی کو شک نہیں رہتا ہے۔ کسی کو شک روح کے بارے میں میرے اندر ہے کہ نہیں کی، ایسا شک کسی کے اندر ہے کیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکے، دیکھ نہیں سکے آج تک اس کی شکل کیا ہے، روح کی کلر، اس کا کلر کیا ہے، کون دیکھے نہیں آج تک۔ دیکھے نہیں پھر بھی ذرا بھی شک نہیں۔ سننے اور سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، دیکھنے سے زیادہ یقین پیدا ہو جائے۔ شک ہے نا بہت نقصان کی چیز ہے۔ ایک آدمی کو بیوی پر شک آ گیا، اب جینا ہونا مشکل ہے، شک آ گیا اس کے بارے میں۔ ایسا ہی فرمانے اللہ کے بارے میں شک کرو نہ کو، رشتہ نہ ٹوٹ جائے گا، کہیں اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اللہ پر شک نہ کرو۔ دین پر شک، دین کے کام پر شک، شرک میں نہیں جاتا، اسلام چھوڑنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے بارے میں شک آ گیا بول تو شرک تو دور کی بات، مرتد ہونے کا چانس ہے، مرتد ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی اسلام چھوڑ دینے کا۔ جیسا بیوی پر شک آ گیا تو رشتہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ شک کیا آیا؟ کسی اور سے تعلق ہے اس کا۔ تو ہمارا سننا سنانا شک دور کرنے کے لیے ہے۔ زبان سے بول رہا آدمی اللہ نے ہے بھائی، اللہ ہے بھائی، یہاں چھے کیا بولتا ہے، یہاں چھے، قریب سمجھ رہا، سب سمجھ میں آ رہا، پھر بھی دین پر نہیں چل سک رہا، پھر بھی گناہ سے نہیں بچ سک رہا، بول ہے یہ۔ گاڑی چلا رہا تو جیب میں لائسنس نہیں، منزل کو آئے تک گھبراہٹی چھے اسے، کہاں بیچ میں پکڑ لیتی ہیں۔ ایک پولیس کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں۔ لائسنس نہیں ہوا،
پولیس کا خیال ہے, استحضار بولتے, کدھر ہے کہ کیا نہیں کہ پکڑ لیا تو اٹک جاتی, گاڑی رک جاتی. ایسا اللہ کا خیال ہے کیا؟ ادھر ادھر دیکھ رہا, آدمیوں کو دیکھ رہا اور گناہوں میں جا رہا, اللہ کا خیال نہیں. سمجھتا ہے آدمی دیکھ لے تو عزت چلی آتی. اگر ایسا اللہ کا خیال رہتا تو گناہ بھی نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا, چوری نہیں کر سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر اللہ کا خیال ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے, دیکھ رہا ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, دیکھ رہا, سن رہا. اگر اس کا صحیح یقین آ گیا تو آدمی غیبت نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا. لقمان حکیم بیٹے کو بولے, بیٹا گناہ کرنا تو ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ اس کے فرشتے نہ دیکھیں. ہے کوئی ایسی جگہ جو اللہ نہ دیکھے اور دو فرشتے نہ دیکھے؟ کرامن کاتبین. تو دوستو بزرگوں, جہاں بھی غفلت ہو رہی, اللہ کا خیال نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی. اللہ کا استحضار, اللہ کا خیال. تو اس لیے ہمارے کام کے اندر نیت کا بہت بڑا دخل ہے. نیت, یہ کام کرنے میں ہماری بڑی نیت رہنا. وہ نیت کیا ہے؟ میں اللہ کا ہو جانا, اللہ میرا ہو جانا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کے بارے میں آیا, اللہ ان سے راضی ہوگا یا اللہ سے راضی ہو گئے. بیوی شوہر پر مطمئن, یہ میرے شوہر ہیں, کسی اور جگہ میرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی حاجت میں کسی طرف نگاہ لگانے کی ضرورت نہیں, ان کی ذمہ داری ہے. شوہر بیوی پر مطمئن رہے کہ یہ بیوی میری ہے, کسی اور کی نہیں. ایسا بندہ اللہ پر مطمئن رہے, اللہ بندے پر مطمئن رہے. تو نیت درست کرنا ضروری ہے اس کام میں, تو آدمی موت تک چل سکتا یہ کام کے اندر. اگر یہ نیت کے بجائے, اللہ کو حاصل کرنے کی نیت کے بجائے, اللہ کو پانے کی نیت کے بجائے کوئی اور نیت ہے, نام نمود کی, دکھلاوے کی, کوئی اور غرض ہے, وہ آدمی موت تک نہیں چل سکتا کام میں, کبھی بھی کٹ سکتا. جو بھی کٹ گئے کوئی نہ کوئی غرض رہتی ان کی, کام سے کٹ گئے. سو اللہ لگائے تھے ان کو, نیت درست نہیں ہونے سے اللہ ہی ہٹا دیے. آدمیاں لگاتے نہیں, آدمیاں ہٹا نہیں سکتے. دین کے کام سے کیا ہٹاتے ہیں؟ ایک آدمی سنت پر چلنے کا طے کر لیا, ساری دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی اسے سنت سے, ایک سنت سے. تو آدمی کو دین کے کام سے کون ہٹا سکتا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, اللہ ہی اپنی قدرت سے لگاتے ہیں, آدمی صحیح نہیں چلتا, اللہ ہی اپنی قدرت سے نکال دیتے ہیں. جو مچھلی سمندر میں مر جاتی, چھوٹی ہو بڑی ہو, اسے آدمی نکالنے کی ضرورت نہیں, سمندر نکال کو پھینک دیتا. بلالے آتے رہتے, مارتے مارتے لاگو سمندر کو باہر پھینک دی رہتے کنارے پر. تو مردہ چیز کو سمندر نہیں رکھتا, زندے کو رکھتا, مردے کو نہیں رکھتا. پانی جھوٹا کو پھینک ڈالتا, اب ہمارے پاس نہیں رہنا ہے. تو یہ کام کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت پیدا ہو گئی, بازوق ہو جاتا آدمی. یکسوئی بولتے اسے, یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پانے کی نیت سے اس کام میں لگے رہو گا. یکسوئی کس کو بولتے ہیں؟ گھوڑے کو کانا ہنکیاں کو پٹے لگا ڈالتے, پہلے گھوڑے گھڑے چلتے تھے, 2 پٹے لگا ڈالتے ہنکیاں کو, سیدھا چلنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. منہ کو بھی لگا ڈالتے, کہاں تو چارہ دکھاتا ادھر جھک جائیں گا, ٹھہر جائیں گا پھر چارہ کھانے میں. منہ کو بھی لگا ڈالی, ہنکیاں کو بھی لگا ڈالی, سیدھا سیدھا چلنا. یکسوئی بولتے اسے. ایک کام میں یکسوئی ضروری ہے, نہیں تو آدمی بازوق ہو جاتا. نہیں حضرت میں یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی فکر کرتا ہوں, یہ بھی فکر کرتا ہوں, سب فکراں کرتا ہوں, بولا تو بازوق ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نہیں لیتے اس سے دین کا کام. کیوں؟ اس کی فکریں بڑھ گئی, تقسیم ہو گئی.
جو جو سوچ رہا ہے یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں، وہ سارے مسائل کا حل اس کام میں ہے، اس لیے ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں انہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب بولے ہمیشہ اسلام 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 کی فکر کرتے ہیں آپ، مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی آپ دیکھتے نہیں؟ تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ بولے میرے کو اسلام کی پڑی ہے، تمہارے کو مسلمانوں کی پڑی ہے، میرے کو اسلام کی لگی ہے، تمہارے کو مسلمانوں کی لگی ہے، میں چاہ رہا ہوں اسلام مسلمانوں میں آ گیا، اللہ مسلمانوں کے حالات درست کر دیتے، اسلام مسلمانوں کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات درست کر دیتے۔ تو میرے کو اسلام کی پڑی ہے، تمہارے کو مسلمانوں کی پڑی ہے۔ مین چیز پکڑے حضرت، سارے مسائل کا حل کس میں ہے؟ اس کا سے اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جانا صحابہ اکرام کیا کرے ہیں، کون سی محنت کو مقصد بنائے جس سے دنیا قدموں میں آئی، خلیفہ بنے انہوں، سمندر تابع ہو گیا، جانور تابع ہو گئے، کون سی چیز تھی؟ وہ مقصد پکڑے تھے، ہمیں بھی اسی مقصد پر آنے کا ہے۔ ادھر ادھر سب سوچے ہمیں کر سکتے نہیں، وہ انسان کے بس کی چیز نہیں۔ ایک آدمی انسان کو پکڑنے کا ہے، سائے کے پیچھے پڑے، انسان چل رہا اس کے پیچھے سایہ جا رہا، سائے کو پکڑنے کے چکر میں ہے، ملتا سایہ اسے نہیں ملتا، آدمی کو پکڑے تو سایہ بھی مل جاتا۔ سارے مسائل کا حل کام میں ہے۔ پوری دنیا دین کا سایہ ہے، بولے دین کو پکڑو سایہ ساتھ میں ہے، دین کے کام کو مقصد بنائے صحابہ اکرام، دنیا ختموں میں آئی، روئے انہوں اللہ یہ دنیا کہیں کو دے ڈالا، اس کے ہاتھ سے کرے نہیں ہمیں، اللہ زبردستی دیا۔ خلیفہ کب بنائے؟ جب سونا اور مٹی ان کی نگاہ میں ایک ہو گیا تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، مٹی کی کیا بھی قیمت نہیں تو سونے کی بھی نہیں تھی، تب جا کو اللہ دنیا ان کے قدموں میں لایا۔ تو ہمیں نیت کو درست کرنا ہے، ایک ہی نیت ہے اس میں، اللہ کو حاصل کرنا۔ اب واقعات دیکھو صحابہ اکرام کے، انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء اکرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اللہ ان کو حاصل تھا ان کے واقعات سے ملتا، ان کے ساتھ جو مددیں ہیں اس سے معلوم ہوتا اللہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، یہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ باطل جب ٹکرایا، مقابلہ ہوا تو سامنے والے کو فیل کرے اللہ، اس سے کیا پتا چلا ان کو اللہ حاصل ہو گیا تھا، قدرت ان کے ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت دیے، پوری قوم پوری حکومت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ خلاف ہوئے، لکڑیاں منتیں مانگ مانگ کر لا کے ڈالے، منتیں مانگے، منو ٹنو کتنے، آسمانوں سے بات کرنا، وہ آگ یعنی بہت اونچائی تک تھی، پرندہ بھی ایسا نہیں اڑ سکتا تھا، پھینکا گیا ان کو، آگ کو گلزار بنا دیے، اللہ ان کا ہو گیا تھا، انہوں اللہ کے ہو گئے تھے۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، حدیث نہیں ہے قول ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انہوں جو دعوت دینے میں لوگوں کی اللہ کی طرف، اس میں ان کی کوئی غرض نہیں تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کو پانے کا تھا بس، اللہ کی معرفت تھی، ان کو اللہ کی پہچان تھی، کوئی اور غرض نہیں تھی ان کے اندر، پھر مدد ساتھ ہو گئی۔ آج مدد نہیں ہو رہی ہے بول تو اغراض میں ہے آدمی، غرض میں مدد نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی مدد، غرض شامل نہیں ہونا۔ جان اللہ کے لیے دینا ہے، ملک کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، غرض ہو گئی وہ۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ اپنے واسطے بنایا ہے، ملک کے واسطے، مال کے واسطے نہیں۔ حدیث میں ہے ایک آدمی کو سونے کا جنگل مل گیا، دوسرے کی فکر کرے گا، دوسرا مل گیا تو تیسرے کی فکر کرے گا، دل کیا کہ بھرتا نہیں اس کا۔ ایک عورت سے نکاح کر لیا، دوسری کو دیکھ رہا، دو سے شادی کر لے کو تیسری کو دیکھ رہا،
तीन औरतों से शादियां कर ले, चौथी को देख रहा, 4 शादियां की इजाजत है, 4 शादियां कर लिया, 5वीं को देख रहा है। सोचो इसके बारे में वजह क्या है इसकी निगाहें ख्वाबों में क्यों नहीं आ रही हैं 4 शादियां करने के बाद भी? क्यों? ये आंखें किसी मखलूक से मुतमईन नहीं हो सकती। सोने के जंगल मिल गए, पूरी दुनिया मिल गई, यहां तक कि जन्नत में भी चला गया, हूरें मिल गई, हजारों ने लाखों मिल गई, जन्नत की नेमतें मिल गई, फिर भी दिल नहीं भरा। अफसोस करेगा बोलकर है, अफसोस कर रहा है वो, तो उसकी चीज मिली नहीं उसे। जब तक अल्लाह ताला का दीदार नहीं होगा इसका दिल भर नहीं सकता, इसकी आंखें भर नहीं सकती, इसकी आंखें मुतमईन नहीं हो सकती। क्यों? अल्लाह बंदे को अपने वास्ते बनाया है, हूर के वास्ते नहीं बनाया। अदू इल्लाह बोलकर आया कुरान में, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अदू इल्ल हूर नहीं आया। हसीन है ना, खूबसूरत अल्लाह ताला है, हूर नहीं। जन्नत की नेमतें नहीं, अपने से हसीन किसको भी बनाए नहीं अल्लाह ताला। जमील है अल्लाह ताला, खूबसूरत, मखलूक जमील नहीं। वैसा बयान करी हूर को, अल्लाह को नहीं बयान करी। इतने पर्दे रहती, इतने कपड़े रहती, ऐसी खूबसूरत रहती, खोल खोल कर हूर को बयान करे, अल्लाह को नहीं करे। हूर का शौक आ गया मुसलमान में आज, इंतजार में जन्नत में जाको मजे लेना, नहीं ले सकता। अगर हूर में मजा है तो अल्लाह का दीदार क्या? अल्लाह का दीदार कुछ भी नहीं। अब जन्नत की म्यूजिक में अगर मजा है तो कुरान की तिलावत बेकार हो गई, कलाम इलाही बेकार हुआ। 2 ही चीजों में मजा है, कलाम इलाही, दीदार इलाही। दुनिया में भी आखिरत में भी, 2 ही चीजों में अल्लाह मजा रखा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के दीदार में। फिर क्यों बयान करें हैं? हूर को बयान करें, जन्नत की नेमता, फला, लिबासा, उनको बयान करे हैं जो दुनिया में इसमें फंसे हुए हैं। घरों को असल समझ रहे, उनको बयान करें जन्नत के मकानात। लिबासों को असल समझे, उनको बयान करें जन्नत के लिबास। दुनिया में औरतों में गुनाहों में पड़े हैं, उनको बयान करे हैं जन्नत की हूर ऐसी, औरत ऐसी है, देखो बोल तुम्हें किधर पड़े हैं, इधर देखो ऐसे। उनको पलटाने के लिए, उनको लाने के लिए काफिरों मुशरिकों को बयान करे हैं, हम अपने लिए समझ रहे हैं। अफसोस ये है, हमें अपने लिए समझ रहे हैं। हमारे वास्ते तो अल्लाह है, अल्लाह की सिफत से ही मुतमईन होगा मोमिन, अल्लाह की सिफत से मुतमईन होगा, अल्लाह से भरे गए, इसकी आंखें भी, इसका दिल भी, किसी और मखलूक से नहीं। इसलिए वाकयात मिलती है सदकात में, तसव्वुर करे, अल्लाह का ख्याल करे, एक चीख मारे मर गए ख्याल में। एक बुजुर्ग बोले, अल्लाह जन्नत मैं इसलिए पसंद करता हूं उसमें तेरा दीदार होता है, वरना जन्नत की जरूरत नहीं है। एक बुजुर्ग इंतकाल हो रहा था, एक साहब दुआ करे, अल्लाह आपको जन्नत में ये दे, ये दे, ये दे। होश में आए ना, होश में आकर के बोले, कौन दुआ कर रहा था? बोले मैं दुआ कर रहा था आपके लिए जन्नत में, अल्लाह ये दे, ये दर्जे दे, ये नेमतें दे। उन्होंने क्या बोले? 30 साल से सवार कर जन्नत मेरे सामने पेश की जा रही है। कितने साल से? 30 साल से सवार सवार के जन्नत मेरे सामने पेश की जा रही है, एक मर्तबा भी निगाह भर को देखा नहीं। मैं जन्नत बनाने वाले के शौक में हूं, उसको देखने के शौक में हूं, इसको नहीं। सवार के 30 साल से पेश की जा रही। इतना कच्चा हो गया मुसलमान आज, 2 पैसे को ईमान दे रहा, 2 पैसा में बिक जा रहा, 2 पैसा में इल्म बेच डाले, आलिम बन के भी बिक गए 2 पैसा के वास्ते। पुरानी बात बोल रहा हूं,
ایک جاننے والا آدمی کیا بھی ایسا کرا، بک گیا ہے پیسے کو، اس کو اصل سمجھا انہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، سوچا نہیں اس کے بارے میں، اس کا مزہ اس کو لگیا نہیں. خالی اذان ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے. اسے تصور بولتے، خیال اللہ کا. گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کا خیال. یہ محنت سے ہی چاہا جا رہا، دعوت کی محنت سے ہمیں اللہ کے ہو جانا، اللہ ہمارا ہو جانا ہے. اللہ سے ہوتا بولنا اصل نہیں ہے، یہ غیر بھی بولتا اوپر والے سے ہوتا بھائی، یہ اصل نہیں ہے. اللہ میرا ہو جانا اصل ہے. ملک بننا بولتے اسے، ملک بننا اصل ہے. جیسا اللہ بنائے یہ ہاتھ ہمارے کو دے دیا، ہمیں مطمئن ہے اس لیے میرا بول کے بولتے. آنکھ میری، پیر میرے، جسم میرا، یہ سب چیزوں کو حالانکہ اللہ بنایا، اللہ ہے اس کے مالک، مگر ہماری کو مالک بنا دیا اس کا. تمہارا ہے ملک بولتے اسے، مگر روح کا مالک نہیں بنایا. روح کون بنائے؟ کون بنائے روح؟ اللہ جو بنائے، امر ربی ہے، مگر اس کا مالک نہیں بنایا. اس لیے آدمی خوف میں رہتا، کبھی بھی لے سکتا. اعضاء کا مالک بنایا، روح کا مالک نہیں بنایا. اس لیے بزرگوں دوستو، یہ محنت کے اندر ہمیں نیت کو درست کرنا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیشہ ایک نیت رہنا تو موت تک کام میں رہتا آدمی. یہ چھوڑ کو کوسی تو دوسری نیت آئی، ذرا دن کے بعد نکل جاتا. ایسا ریل جا رہی یہاں سے دلی کو جا رہی، گدوال جانا ایک آدمی اتر جاتا ہوں، محبوب نگر جانا وہاں اتر جاتا، حیدرآباد جانے والا وہاں اتر جاتا، ناگپور جانے والا وہاں اتر جاتا. دلی والا پریشان ہو رہا، دلی جانا، کیا بات ہے لوگ سب اتر جا رہے ہیں، بیچ میں اتر جا رہے ہیں. بولے ان کی نیت یہاں تک کی ہے اس لیے اتر رہے ہیں. ایسا ہی اس کام میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت ہوتی ہے اترتے چلی آتی ہیں. ہمیں کوسے کوسی کی وجوہات لے لیتے اس کے، وہ نہیں رہتی اصل میں. حدیث میں جس کا مفہوم ہے، ایک آدمی برائی چھپ کر کرا، ایک دن اللہ باہر ڈال دیتے ہیں. نیکی چھپ کر کرا، وہ بھی اللہ باہر ڈال دیتے. اچھا آدمی ہے اس کی عزت کرو. برائی کرا چھپ کر، اللہ لوگوں میں مخلوق میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی عزت مت کرو. نیکی بھی برائی باہر پڑنے والی ہے تو نیت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے جب باہر پڑنے کی چیز ہے. تو کیا واسطے کام کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی باہر پڑ جائے گا. ایک اجتماع میں سب عمر طے ہوئے، صبح میں ظہر مہینوں بیان کریں گے، عصر مہینوں کریں گے، مغرب مہینوں کریں گے، سب پورے عمر طے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں اجتماع میں ایک صاحب پرانے آدمی، ان کا ایک بھی بیان طے نہیں ہوا. بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، سوٹ کیس لے کر کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، ایک عمر ایک بیان نہیں ڈالے میرا، لے کر چلا گیا. بھرے مجمع میں سے سوٹ کیس لے کر چلا گیا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ دیکھ بڑے واہ واہ، سمجھ میں آ گئی بات، کام اسی لیے کیا تھا، بیان کے لیے کیا تھا، بیان کے لیے کیا تھا کام. آج تک معلوم ہو گیا کہ بیان کے لیے کیا تھا. اب تکلیف ہو رہی تو بیان نہیں پڑا تو تکلیف ہو رہی ہوتا، وہ بیان کے واسطے کام کرے. اس لیے ہمارے کام میں مشورہ ہے، مشورے سے نفس کچل جاتا، نفس مر جاتا، چاہت بولنے والی چیز نہیں رہتی، آدمی حفاظت میں رہتا. اپنی طرف سے ہم نہیں، ہمارا کام اللہ کی طرف سے ہے. نماز کے واسطے ادنا کو بلانے کا ہے، کیسا بلانا سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک جنا ڈھول بجیں گے بول رہے ہیں، ایک جنے آگ جلیں گے بول رہے ہیں، ایک جنے ایک بول رہے ہیں. طے نہیں ہوا، چلے گئے صحابہ، چھوٹے صحابی کم عمر کے، رات کو سو گئے. فرشتہ آ کر ان کو پوری اذان سکھایا. انہوں آ کر صبح بولے حضور ایک فرشتہ جو ہے میرے کو یہ الفاظ بولے ہیں، ہاں یہ صحیح ہے بولے، مگر ان کو مؤذن نہیں بنائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بنائے. خواب ایک جنے دیکھے، مؤذن ایک جنے کو بنائے. یہ الفاظ تمہیں ان کو بولو، انہوں آواز سے بولیں گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولے آواز. مامور بناؤ، امیر بناؤ، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اللہ کو پانے کا ہے، دوسری نیت نہیں رہنے کا ہے. کٹ جاتا پھر آدمی کام سے. تو ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے اللہ کی صفتوں سے.
صفتوں کے بغیر کون بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے نہیں. اس کے واسطے شیطان عارف نہیں تھا. عابد ہو سکتا ہے, عبادت گزار, اللہ کا عارف نہیں ہو سکتا, اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر کون سے نبی آئے جو اس کو اللہ سے تعارف کرائے ہوں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ڈائریکٹ اپنی تعارف, اپنی معرفت ان کی دلوں میں اتارتے تھے. ان لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے, اللہ سے جوڑتے تھے, اللہ کی پہچان کراتے تھے. اب اس کے اوپر کون سے نبی آئے جس کو اس کو معرفت ملی ہو؟ معرفت ملی ہے تو نافرمانی نہیں کر سکتا. فسجدوا الا ابلیس, حکم ہوا اللہ کا سجدہ کرو گا, آدم کو سجدہ کرو گا, مگر نہیں کرا. دماغ لڑایا, میں جھکنا, میری صفت اوپر جانے کی, آگ کی صفت ہے, یہ مٹھی کا ہے. گدھے کے سامنے ہو, اگر اللہ کا حکم ہوا گدھے کے سامنے سجدہ کرو بھی کرنا, حکم دیکھنے کا ہے. محمود ایاز, محمود بادشاہ تھے, ایاز جو ہے وزیر تھے ان کے. ان کو بہت چاہتے تھے, ایاز کو, وزیر کو چاہتے تھے بادشاہ. دوسرے ساتھیوں میں, وزیروں میں, دوسروں میں حسد ہوا, اس کو زیادہ کہیں کو چاہتے ہیں سب. بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو سب کو جمع کرے, ایک ہیرا منگائے. بولے ایک کو بلا, ادھر بولے یہ ہیرا, یہ کیا ہے؟ بولے ہیرا ہے. بولے اس کو پٹک کے پھوڑ دو. بولے ان لوگوں کو مسکرا کو رکھ دیا, قیمتی چیز ہے کیسا پھوڑیں گے. دوسرے کو بلائے, تیسرے کو بلائے, پورے مجلس میں سب کو بلائے, کون پھوڑنے تیار نہیں ہیرا. لاسٹ میں ایاز کو بلائے. ایاز بولے یہ ہیرا اٹھا کے پٹک کے پھوڑ دے. بولے اٹھا کو پھوڑ دیا. ارے کتنا قیمتی ہے معلوم نہیں آپ کو؟ نہیں جی, ہمارے سامنے آپ کا حکم قیمتی ہے, اس کی اہمیت نہیں ہمارے پاس. ہیرے کی اہمیت نہیں, آپ کے حکم کی اہمیت ہے ہمارے پاس, ہیرا کچھ نہیں. بولے ایسا صحابہ اکرام کے سامنے حکم کی اہمیت تھی, اللہ کی اہمیت تھی, دنیا کی نہیں, مال کی نہیں, بیوی کی نہیں, بچوں کی نہیں, ماں باپ کی نہیں. ہر امتحان میں پاس ہو گئے. چھپ کے بولتے تھے باپ کا سر کاٹ کو لاؤ, فوراً بھاگتے تھے, ذرا بھی سوچتے نہیں. حکم کی اہمیت. پکے پکے باغات ہے, کھجورا ہے, توڑ لینا, نہیں توڑے تو بالک میں گر جاتی, بیکار ہو جاتی, سال بھر کی کمائی. نکلو بولو, فوراً نکل گئے. حکم پورا کرے, قدرت ساتھ ہو گئی, گرنے نہیں دیے کھجوروں کو. آدمی بات کی اہمیت رکھا, نوازا جاتا. پھر قرآن میں ان کا نام آ گیا, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. کیوں آ گیا ہے؟ ایسا نہیں آ گیا, امتحانوں میں پاس ہو گئے. اہمیت تھی اللہ کی بات کی. اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت فرشتوں کو بھی نہیں دیا. کیا کام کے واسطے بنایا وہ کام کر لیتے رہ گئے بس. اللہ بول رہی ہے آدم کو میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ علم والے ہیں, علیم ہیں, سب جاہل ہیں, کوئی علیم نہیں ہے. علیم اللہ ہیں, جس کو بھی جو بھی ملتا ہے کچھ حصہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, عطا بولتے اسے. علیم کوئی بھی نہیں ہو سکتا. علیم کسے کہتے ہیں؟ آگے کا ہر حال جاننے والا, ہر حال پیدا کرنے والا. ہر چیز ہمارے غیب میں ہے, اللہ کے علم میں ہے. کوئی چیز اللہ کے غیب میں نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. نہیں, عالم الغیب نہیں ہے. کوئی چیز اس کے غیب میں نہیں, ہمارے غیب میں ہے, اس کے علم میں ہے. ہمارا آگے کا ہر سیکنڈ ہمارے غیب میں ہے, اس کے علم میں ہے. اگر کوئی مخلوق غیب ہو گئی, چھپ گئی, اس سے پرورش نہیں کر سکتا, پال نہیں سکتا. علم کے اندر غیب نہیں ہوا کرتا. جہل کے اندر غیب ہوتا, جہالت کے اندر. جہل جتنا بھی پورا عالم جہل میں ہے, ہر چیز ان کے غیب میں ہے, اللہ کے علم میں ہے. تب فرشتے کیا بول رہے ہیں, کیوں پیدا کرتے ہیں آپ ایسی مخلوق کو جو دنیا میں خون ریزی کرے گی. اللہ کیا بولے, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر احساس ہوا ان کو, یا اللہ بے شک وہی ہم جانتے ہیں جو چیز آپ ہمارے کو بولے ہیں, اطلاع کرے ہیں. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کچھ نہیں جانتے. اللہ اپنا اقرار کرے, اپنی جہالت کا اقرار کرے. کسی کو معرفت نہیں. صحابہ اکرام کو بول رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے, کون سی جگہ ہے, اللہ اس کے رسول بہتر جاننے.
کون سا مہینہ ہے, کون سی تاریخ ہے, کون سا دن ہے, سب معلوم ہے. بول رہے اللہ اس کے رسول بہتر جانے. اللہ کو رائے دینا لب کشائی ہے. کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو علیم کو کون رائے دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پوچھتا کون بھی. یہاں سے نہیں, یہاں سے آپریشن کرو بول کر نہیں بولتا. یہ دوائی کیوں کھانا نہیں بولتا. انہیں کیا بولتے؟ میں اس لائن کا ماہر ہوں. تو پاگل ہے, میں جیسا بولوں ایسا سننا. ایک ڈاکٹر کو رائے نہیں دیتے ہیں کیونکہ لائن کے ماہر ہیں انہوں. اللہ کو رائے کیسے دے سکتے بولو؟ اس لیے کسی کو معرفت نہیں سوائے مومن کے. سوائے مومن کے کون اللہ کو نہیں پہچانتے. مومن ہی پہچانتا. مومن کو دیتے اللہ وہ صفت اس کی پہچان کی. آنکھیں دیا ہمارے کو, بھینس کو بھی آنکھیں ہیں. ہماری آنکھوں میں عشق ہے, بھینس کی آنکھوں میں نہیں. ہماری آنکھوں میں یہ چیز کتنی, یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے, یہ چیز کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑی, خالی آنکھوں سے دیکھ کے بولتے ہیں. وہ چیز ہے کسی مخلوق میں نہیں. جو چیزیں ہمارے کو دیا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو نہیں دیا. ایسا ہی پہچان کی جو چیز دیا ہے وہ ہمارے کو دیا ہے, کسی مخلوق کو نہیں دیا. کھیتی ذکر کرتی, کھیت والے کو ثواب ملتا, اگنا ہی ذکر ہے اس کا. سبحان اللہ الحمدللہ بولتی کیا؟ اس کا اگنا ہی ذکر ہے. جانوروں کا ایسا حیات میں چلنا چاہیے عبادت ہے. پہاڑوں کا سجدے میں بیٹھے قاعدے میں ہے, وہی چیز عبادت ہے. سمجھو حیات ہی عبادت ہے. یہ محنت سے چاہا جا رہا ہم اللہ کو پہچانے. اللہ جمیل ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اللہ کا آدمی عاشق ہونا ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بولے ایمان چھوڑ ڈالو, عیسائیت قبول کر لو, آدھی بادشاہ دیں گے اور بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کریں گے. مان لیے کیا؟ نہیں بولے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس سے بڑی چیز ہے ان کے سامنے یہ پہچاننے کا. اصل میں اللہ کے لیے گردن کٹانے تیار, جان دینے تیار. جو کرتی کرو. احد 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 احد. جہاں شرک ہوتا تھا وہ احد کہا گیا. نہیں, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک اللہ سے ہی ہوتا ہے. پہچان ضروری ہے. پہچان کے بغیر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے پیدا کیا, مفہوم معرفت کے لیے. وہی اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے جو اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانے گا, معرفت ملے گی, وہی بھی عبادت صحیح کرے گا. اللہ کی معرفت نہیں ملی, آج آدمی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. سجدہ خیام جلدی جلدی, رکوع جلدی جلدی, سجدہ جلدی جلدی, قیدہ جلدی جلدی. نماز سے معلوم ہو رہا ان کو باہر کوئی کام ہے. اب نماز پڑھ کو ان دعا کر رہا, نماز اس کے سے بد دعا کر رہی. جلدی جلدی پڑھ کو خراب کر ڈالے اللہ, اس کی دکان کو برباد کر دے, تو اس کے کاروبار کو خراب کر دے. جلدی جلدی نماز پڑھ کو دعا کر رہا, نماز اس کے حق میں بد دعا کر رہی. نماز پڑھ رہا گناہ کر رہا, نماز نہیں بنی. نماز میں کسی چیز کا خیال آ جانا, نماز نہیں ٹوٹتی, اس سے نماز ہو جاتی. نمازی آدمی حرام کھا لے, یہ ہو نہیں سکتا. شیر کہتا تو بھوکا رہندے, فل بھوک ہے اسے, گھاس لاگو دیے, بہت زبردست ہری گھاس دیے, کھا لیتا. بھوک بہت ہے شیر کو, تازی گھاس لاگو دیے ہیں, بھوکا مر جائے گا, گھاس نہیں کھا سکتا. آج مسلمان حرام کھا لے رہا, ایک جانور نہیں کھا رہا, میری چیز نہیں ہے بلکہ. ایک جانور جو ہے گھاس نہیں کھا رہا, گوشت میری چیز ہے, گھاس نہیں بلکہ ایک مسلمان کھا جا رہا. تو نماز بنی نہیں بنی کیسے پہچاننا کہ نماز اس کو حرام سے روکے, نماز بن گئی. آنکھوں کے غلط دیکھنے سے بچے, نماز بنی اس کی. جھوٹ بولنے سے بچے, دین کا ایک جز ہے جھوٹ. اللہ کے امر میں گھبرانا کو, سچ بول, جھوٹ سے بچ.
تو سچ کہاں بولے گا وہاں ہمیں تیرے ساتھ رہیں گے. ان اللہ مع الصادقین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ یا جھوٹوں کے ساتھ؟ اللہ بول رہے ہیں سچ ایک عمل ہے. دیکھ تو سچائی کو اختیار کر, ہم تیرے ساتھ رہیں گے, ہم وہاں رہیں گے موجود. دین کا ایک جز ہے. جہاں بھی غفلت ہو رہی ہے وہ اللہ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ہو رہی ہے. جہاں بھی گڑبڑ کر رہا آدمی, جدھر بھی بھٹک رہا آدمی, بڑی چیز کو پہچانا نہیں. جب بڑی چیز سامنے نہیں ہوتی چھوٹی چیز کے پیچھے پڑ جاتا آدمی. بڑی چیز سامنے ہوتی چھوٹی چیزیں قربان کر دیتا. انسانی مزاج ہے, بڑی چیز سامنے ہے تو چھوٹی چیز قربان کرتا, نہیں تو قربان نہیں کرتا. بڑی ذات سامنے رہنا, اب شہرت نہیں آتی اس کے سامنے. بڑی اللہ کی ذات بڑی ہے, شہرت بڑی چیز ہے کیا؟ دکھاوا بڑی چیز ہے کیا؟ بڑی چیز سامنے آ گئی اللہ کی ذات, اب چھوٹی چیزیں نہیں رہتی. کچرا نہیں رہتا ان کے اندر, اب ان کا دھن نیچا الگ ہے. 6 من کا تاج لا کو پھینکے ایسا ایک صحابی, بادشاہ پہنتا تھا, سونے کی زنجیر سے لگا کر رہتا, ہیرے جواہرات کا, 60 کلو خالی ایسا بیٹھتا تھا. انہیں فتح ہوا جب لا کا ایسا پھینکے انہوں, تو لکھنے والے بولے کیا بے دردی سے پھینک رہے ہیں جی, معلوم ہے کتنا قیمتی ہے. تو انہوں بولے ایمان سے پہلے اس کی اہمیت تھی, ایمان کے بعد نہیں ہے. ایمان لانے سے پہلے اس کی اہمیت تھی ہمارے اندر, اب ایمان لا چکے اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کو نہیں جانتے ہم. اگر اس کی اہمیت ہوتی تو میں فاقے سے ہوں, یہ تاج نہیں ملتا تمہارے کو. بولے میں فاقے سے ہوں, اگر اہمیت ہوتی اس کی تو یہ تاج تمہارے کو نہیں ملتا. فاقہ گوارا ہے, دھوکہ دینا گوارا نہیں. اندھا آدمی آنکھ والے کو راستہ بتا سکتا؟ بولو, اندھا آدمی آنکھ والے کو راستہ بتا سکتا؟ اندھا اندھے کو بتا لا بات الگ ہے, اندھا آدمی آنکھ والے کو راستہ نہیں بتا سکتا. اندھے چلا رہے ہمارے کو بولتا ہمیں بھی اندھے ہو گئے. ظالمہ چلا رہی ہمارے کو بولتا ہمیں بھی ظالم ہو گئے. یعنی مسلمان ظالم ہو گیا ہے, مسلمان اندھا ہو گیا ہے. اللہ کو پانے کے چکر ہے تو غلط دیکھ سکتا؟ غلط دیکھ رہا ہے تو بڑی چیز اس کے سامنے نہیں ہے, بڑی چیز سامنے نہیں ہے. اللہ اللہ حفاظت. چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے جی, 4 شادیاں کرنے کا شوق ہے, اللہ کو پانے کا شوق نہیں. 4 شادیاں کا شوق ہے, نفس کے خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے, اللہ کو پانے کا شوق نہیں. وہاں صحابی شادی کرنے تیار نہیں, والد صاحب بول رہے ہیں سنت ہے تو بیٹا نکاح کر لے. بولے اب بابا بولے کو تیار ہو گئے, نکاح ہو گیا. پہلی رات ہے, بیوی سے پوچھ رہی 2 رکعت نماز کی اجازت ہے کیا؟ پڑھ لو کتنی دیر ہو گئی, ہاتھ بنے عشاء کے بعد. صبح کی اذان کو سلام پھرے. دوسرے دن بھی پوچھے. سوچو کیا بنائے رہیں گے نفسوں کو اپنے آپ کے. انہوں بازار میں آج نگاہیں قابو میں نہیں, اپنی بیوی ہے تو کھینچ سکتے نہیں, کیا اپنے آپ کو بنائے ہوں گے انہوں. دوسرے دن ویسا پڑے, تیسرے دن بھی ایسا پڑے. اب والد صاحب بہو کو پوچھے, بہت متقی بیٹے ان کے, کیسے ہیں ہمارے بیٹے؟ بولے بہت اچھے ہیں, عشاء کے بعد ہاتھ بنتے ہیں, صبح کو سلام پھیرتے ہیں. بولے ان کو بلا کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جسم کا بھی حق ہے, آرام بھی کرو, نماز بھی پڑھو, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, روزہ بھی رکھو, افطار بھی کرو, کبھی روزہ بھی نہ رکھو, تمہارے جسم کا بھی حق ہے. ان کو بولے وہ حدیث لاگو ہمیں جوڑ لیں, بیوی بچوں کا حق ہے. بولے جی حدیث میں ہے. کس کو بولے ہو؟ سال کے 12 مہینے روزے رکھتے تھے اور رات بھر عبادت میں گزرتی تھی ان کی. زبردستی بولنا پڑا ان کو شادی کر لو بول کو. اپنے آپ کو بنائے تھے انہوں.
یہ محنت سے یہ چاہ رہے ہیں ایسا بناؤ کہ ہم کو کھینچ نہ سکے. اتنا مشغول کرو اس کام کے اندر کوئی ہماری آس نہ کرے. فرصت نہیں اس آدمی بھائی اس آدمی کو نہیں لے سکتے, رات دن بزی رہتا آدمی بنا, اللہ کے کام میں رہتے ہیں ان کو نہیں لے سکتے. ہماری آس نہ کرے کوئی, ایسا مشغول رکھو اپنے آپ کو. بول رہے ہمارے نفسوں کو بنانے کا ہے. صحابہ کرام کو اپنے نفس کے اوپر شک تھا, اللہ کے اوپر شک نہیں تھا. اور ہمارے کو نفس کے اوپر اطمینان ہے, اللہ کے اوپر شک ہے. خطرے میں چل رہا آدمی. اللہ کے وعدے میں آدمی کو شک ہے, آدمی کا ایمان کا خطرہ ہے. اس سارے مجمع کی ایک صاحب دعوت دے دیے, عشاء کے بعد کھانے کا ہے, کھانا کھا کے جاؤ. بھلے ایک آدمی کو بھی ڈاؤٹ نہیں آتا کھلاتے کہ نہیں کھلاتے گے بول کے, سب مطمئن. اور اللہ وعدہ کر رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی ہمارے ذمے نہ ہو. بندہ کیا کرتا ہے, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ ہی کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ شفا دیتے ہیں, ہمیں دوا اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہی پالتے ہیں, ہمیں دکان اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہی بچہ دیتے ہیں, ہمیں شادی کرنی چاہیے. اللہ کو پابند بنا رہا ہے, کائنات کا اللہ کو پابند بنا رہا ہے, جبکہ اللہ اس کے پابند نہیں ہے. دکان کرنا منع نہیں, شادی کرنا منع نہیں, کسی چیز کا اختیار کرنا منع نہیں. اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ کر ماننا شرک ہے. آدم علیہ السلام کے ماں کون باپ کون بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے. تو وہاں محتاج نہیں ہوا تو یہاں محتاج ہو گیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ایک دن بھی کام نہیں کرے, پھر کیسا چلا؟ اللہ کو ایسا پہچانتے تھے. حدیث ہے جس کا حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں, جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا. ہماری گاڑی سب گمان کے ساتھ چل رہی ہے, اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہے ویسا چل رہا ہے. گمان کو ہے مسئلہ. کسی کو باپ کے ذریعے سے دے رہا, کسی کو بھائی کے ذریعے سے دے رہا, کسی کو کھیت کے ذریعے سے, کسی کو دکان کے ذریعے سے, کسی کو نماز کے ذریعے سے, کسی کو دعوت کے ذریعے سے. جدھر ہمارا گمان ادھر سے فیصلہ. ابراہیم علیہ السلام کا گمان یہ تھا میں اللہ کی طرف بلایا ہوں, اب میرے کو کون بھی مدد نہیں کرنا, اللہ کی مدد ہونا. جبرائیل آئے تو بھی انکار کرے, تمہاری ضرورت نہیں چل جاؤ بولے. سب سے بڑا سبب انہیں جبرائیل, مگر انکار کر ڈالے. کب آئی انہوں؟ جب آگ میں ڈالے جانے والے ہیں اس وقت نہیں مدد کی ضرورت ہے, اس وقت نہیں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ طے کر لیتے ہیں میں کام اللہ کا کروں, مدد بھی اللہ کی ہونا. انہیں جبرائیل مخلوق, میں بھی مخلوق, میری مدد اس کے ساتھ ہونا یہ نہیں ہونا میرے کو. مخلوق کے ساتھ مدد نہیں ہونا میرے کو. کام اللہ کا کروں, مدد بھی اللہ کی ہونا میرے. اللہ بھی مدد ویسا کرے, جبرائیل کو استعمال نہ کرے, پانی کو استعمال نہ کرے, ہوا کو استعمال نہ کرے, اپنی قدرت سے اپنے ارادے سے آگ کو گلزار بنا دیا, پھول بنا دیا. کیوں؟ فرشتے پھول نہیں بنا سکتے, کسی صفت کو بدلنے کی طاقت کسی مخلوق کو نہیں. پانی برسا کر بجھا سکتے ہیں, ہوا چلا کر اڑا سکتے ہیں, مگر آگ کو گلزار نہیں بنا سکتا کوئی فرشتہ. لکڑی کو ازدا بنا دیا, ازدہی کو لکڑی بنا دیا. شکل بدلنے کی طاقت جو اللہ کو ہے مخلوق کو نہیں. مدد بھی اللہ سے لیا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی اگر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. شرط ہے. ہمارا گمان کیسا ویسا چل رہا ہے. آدمی اس کو ایسا ہو رہا تو بھائی بول رہا ہے, کام ایسے ہو رہی تو بول رہا ہے. تمہارا گمان ہی کیسا ہے, تمہیں ایسا طے کر لیا. حضرت شیخ لکھے ہیں فقیرہ ہے نا, ہمیشہ فقیرہ کہیں کو رہتی بولتا انہوں طے کر لی مرے دم تک منگ کو کھا کو جی لینا. بول ہمارے محلے میں آئے تھے ایک دن صبح کو مانگنے کے واسطے, ان کا بیٹا نوکری کرنے والا اور گھر ذاتی گھر ہے,
بڑا گھر ہے, ذاتی گھر ہے, بیٹا نوکری کر رہا ہے, ان کو بولے بھائی بچہ نوکری کر رہا ہے, تمہارا ذاتی گھر ہے, مانگ کو کھانا چھوڑ ڈالو جی. بولا کیا کرتے ہیں, بولے صاحب عادت ہو گئی, کہتے عادت ہو گئی ہے. تو طے کر لیا انہیں, ایسا جی رہا. جو ارادہ کر لیتا اللہ آج سے کسی سے نہیں مانگوں گا, اللہ اس کی حالت بدل دیتے. مخلوق کا تصور خیال ایمان کو کھا جاتا ہے. ہماری پرورش مخلوق سے نہیں, ہمارا تجربہ یقین کر دیا ہے, ہمارے تجربے یقین میں آ گئے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو اللہ کو بولے, اللہ بولے وہ پتا کھا لے, بولے وہ جڑی بوٹی کھا لیا, اچھا ہوگا. پھر ایک عرصے کے بعد ہوا, بھاگے, پتا توڑ کو کھا لیا, ابھی بڑھ گیا پیٹ میں درد. اللہ وہ پتا کھایا تھا پہلے, آپ بولے تھے, ابھی وہ پتا کھایا, ابھی پیٹ میں درد بڑھ گیا. تو اللہ کیا بولے, پہلے ہمارے حکم سے گئے تھے, اب ڈائریکٹ گئے ہیں. پتے میں شفا ہے کہ ہمارے حکم میں شفا ہے. دوائیں تو بہانہ ہے, شفا تو وہاں سے آتی ہے, اللہ کے ارادے سے ملتی ہے. ہمیں چیز میں سمجھتے ہیں, تجربہ آ گیا, ڈاکٹر صاحب اچھی دوا دیے, کھاتے تو اچھا ہو گیا, تجربہ آ گیا, یقین آ گیا دوا کا. حالانکہ وہ ویسا بیمار اور کا اس کو دیا تو ریئیکشن ہو گیا. سیم بیمار, سیم دوا, پہچاننے کے واسطے دوا میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں یہ محنت سے یقین بنانا ہے, اپنے اللہ سے جڑنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وہ آدمی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو. یعنی دنیا کے ہرس نہیں رہنا, جنت کا بھی شوق نہیں رہنا. دنیا کا بھی شوق نہیں, جنت کا بھی شوق نہیں رہنا. تب جا کے وہ اللہ کا ولی بن سکتا, نہیں تو ولی نہیں بن سکتا. نہ دنیا کی ہرس ہو, نہ جنت کا شوق ہو. جنت کا شوق ہے وہ تو مخلوق کا ہے. مخلوق بڑی چیز, خالق بڑی چیز ہے. مخلوق کچھ نہیں, مزہ تو اللہ کے دیدار میں ہے, مزہ اللہ کے کلام میں ہے. گانا گا رہے, مزہ آ رہا, تلاوت کرو, اس میں بھی مزہ آتا. انسان کا کان اللہ ایسا بنایا ہے, اچھی آواز سنتا ہے. زبان ہے, مزے کی چیزیں لیتی, دو لقمے بڑھ کو کھا لیتا. بریانی اچھا مزے کی ہے, 2 لقمے بڑھ کو کھا لیتا. بنایا اس کو اللہ ایسا. ایسا ہی یہ آنکھیں ہیں, ہر اچھی چیز کو دیکھنے کا کیا مزاج ہے آنکھوں کا. کانوں سے اچھی آواز سنتا, بھینس کی آواز آ رہی, غلط آواز آ رہی نہیں سنتا. ناک ہے, اچھی خوشبو ہے تو سونگتا, بدبو بھی لیتا مگر سونگتا نہیں, سے گزرتی یہ سوچتا کہ جلدی نکل گئے تو اچھا رہتا. یہ باس, منہ کو کپڑا لگا لیتے لوگ, کچرا اٹھاتے خود باس آتی ایسا لگا لیتے, صحیح چیز کو لیتا. ایسا یہ دل اللہ تعالی, اللہ اپنی بڑائی کو لے گئے, انہیں اللہ کی بات لے گئے. چاہے کون بھی ہو, مسلمان ہو نہ ہو, سنو ہر ایک کو, ہر ایک کا دل لے گا. الستو بربکم یہ سبق ہے نہیں. سب جنے تھے اس وقت میں, نمرود, فرعون, قارون, حامان, کتنے دشمنا تھے, کتنے لوگ تھے مسلمان, سب روحیں بولی الستو بربکم قالوا بلی شہدنا. سب کو سبق تھا, سب کے دل لیا, سب کی روحیں لی بات کو, یہاں آ کے بدل گئے ہیں. کیسا ہوتا, کیسے ہوتا, کیسے ہوتا. وہاں تو سب تسلیم کرے ہیں. اللہ کو دیکھنے کا نہیں ہے, اللہ کو تسلیم کرنا ہے, مان لینا ہے اس کی قدرت کو, اس کی طاقت کو. اس کے لیے قربانی شرط ہے, قربانی کے بغیر نہیں ہوتا. قربانی شرط ہے, بہت بڑی چیز ہے, ملنا ہے اس کے لیے قربانی ہے. دنیا گری پڑی چیز ہے, اس کے سے نااہل کو بھی دے ڈالیں, مسلمان نہیں تو بھی دے ڈالیں, کوئی اہمیت نہیں. ابھی مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے گھروں کو سونے چاندی کے بنا کو دے ڈالتے. مسلمان کے ایمان کا خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ مسلمان سوچے گا غیر بننے سے اتنا ملتا ہے, کافر بننے سے اتنا ملتا ہے, اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا حساب سے دینا دیے, ورنہ سونے چاندی کے دے ڈالتے مہیلا دن کو.
جن کے پاس ایمان نہیں. ہمارے کو جو چیز ملنے والی بہت بڑی ہے وہ. ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ رہے بولتے تو کیا مزہ آتا ہوں گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رات ان کی گزر رہی, معمول تھا ان کا مکے میں ایک رکعت میں ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھاتے تھے, معمول تھا ان کا. پھر دن میں دیکھ کو پڑھنے کا لکھا ہے کہ 2-3 قرآن پھٹے تھے, دیکھ کو پڑھتے تھے تلاوت میں. مزہ اس میں رکھا اللہ تعالیٰ. آدمی توجہ دیا تو نہیں, وقت نکالا تو نہیں بول صاحب بہت بزی رہتا ہوں, ٹائم نہیں رہتا میرے پاس. یہ بڑا فون نکلا تھا جب سے, ان کو ٹائم کہاں سے نکل گیا کہ کبھی بھی زندگی میں پوری رات ذکر نہیں کرے, تلاوت نہیں کرے, عبادت نہیں کرے, فون چلا رہے. بچے بھی, جوان بھی, بڑے بھی. سوچے راتیں کیسے گزر رہی ہے, دن کیسے گزر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ترکاری بیچنے والا یہ کتنا بھائی, یہ کلو کتنا بولتا ہوں, یہاں دیکھ رہا, ہاں 20 روپے کلو. انہوں بھی کھکرنے میں چھے. ترکاری بیچنے والا بھی, مانگ کو کھانے والا بھی لے کو آیا ہماری مسجد میں. کیا جی فقیر تو جی تو یہ فون کہیں کو بھائی آدمی نہیں دکھ رہا کیا میں کہتا ہوں. کہاں تک چلے گا نا. جس کے پاس ایک ٹیمپو کھانا نہیں رہتا تھا اس کو بولتے تھے فقیر. سیل فون ہے اور فقیر ہے. باطل محنت کرا, باطل محنت کر کو لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے. صدقات میں لکھا ہے وہ چیز منحوس ہے جو اللہ سے ہٹا کر اپنے میں لگا لے. منحوس ہے وہ چیز, نحوست ہے وہ چیز کے اوپر جو اللہ سے ہٹا کر اپنے میں لگا لے. لوگ آج فتوے دے رہے ہیں جائز ہے جائز ہے جائز ہے, فتوے دے رہے ہیں جائز ہے. امت کتنے گناہ میں چل جا رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں, جائز ہے بولے. کئی کو اپنے کو بھی استعمال کرنا ہے تو اب جائز ہی بولنا, نہیں بولے تو مشکل ہوتا نہیں, اپنے کو بھی استعمال کرنا ہے. تو ہمیں قربانی دیں گے یہ بڑی چیز حاصل ہوتی ہے. پھر اس کا مقصد یہ, اس کو مقصد بنائے ہمیں, پھر دوسری چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ بچا لے. حضرت جی فرما رہے سب طرف سے فتنے چل رہے ہیں, دعوت کے کام کو مقصد بناؤ, اللہ فتنوں سے بچا لیتے ہیں. نہیں تو کہاں کہاں وقت لگ جا رہا ہمارا, کدھر کدھر لگ جا رہا. آدمی کی کیفیت ختم ہو جا رہی. ایک فضول کام میں لگ گیا آدمی, آج گھنٹے گھنٹے وقت دے رہا اسے, حالانکہ اپنے آپ کو بنانے کے اندر محنت میں وقت دینے کا ہے ہمیں. گھنٹے وقت اس کو دے رہا ہے. عجیب عجیب معاملہ چل. دجالی فتنے میں مبتلا ہو گیا آج آدمی. پتہ نہیں آگے چل کو کتنا بزدل ہو جاتا, بول نہیں سکتے. ہماری محنت کا مقصد ہے آج بھی اگر دجال آ جائے تو ایک چھوٹا بچہ بھی مقابلہ کر سکے اس کا, اس کی خدائی کا انکار کر سکے. فوج میں ٹریننگ کیسی دیتی, کام کیسے لینا اسے ٹریننگ دیتی. بارڈر پہ آدمی چاہے ایک دن بھی لڑنا نہ پڑے مگر ٹریننگ ہوتی ہے آدمی کی, ویسا ٹریننگ تیار کر کو ٹھہرا کرتے ہیں. ہماری محنت کا مقصد بھی یہی ہے, آدمی ایسا تیار ہو آج بھی آ جائے دجال, آج بھی کوئی لوگ حکومتی آ جائے بولے کہ ہمارے کو رب مانو ہم کھانا دیں گے, ہم انکار کرنے والے ہوں, ایسا تیار ہوگا. زمانے میں مرتد ہو گئی امت ایک جملے پر. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اناج اس سے مانگ لے, جو ہمارے کو رب مانتا ہے وہ آ کر لے لے. ایک جملے پر, اعلان پر مرتد ہو گئے لوگ. کیسا بھائی کیسا بھائی. ہماری پرورش دانے سے نہیں ہے, ہماری پرورش امر سے ہے, اللہ کے امر سے ہے, اللہ کے حکم سے ہماری پرورش ہے. خبر میں آدمی چلا جاتا روح واپس کراتے ہیں, پرورش امر سے ہوتی ہے. حشر کے میدان میں لوگ کھڑے رہیں گے 70 برس تک, اللہ کے امر سے پرورش. ایک دانہ کھاتے نہیں, ایک پانی خطرہ پانی پیتے نہیں, کھڑے رہیں گے پھر 70 برس. اللہ کے امر سے پرورش. جنت میں بھی اللہ کے امر سے پرورش ہے. نعمتیں وہ سب خواہشات کے واسطے کھاتا آدمی, بھوک پیاس کے واسطے نہیں. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ جنت, خواہشات ہیں وہاں, حاجت نہیں. اور یہاں حاجت رکھا ہے, امتحان ہے. امتحان ہے کہ اس سے نہیں ہماری پرورش اللہ سے ہے. وہ ہٹا کو بتاتی ہے ایک ٹائم پہ اللہ. اب دیکھیں گے سبق یاد ہے نہیں ہے, عالم ارواح کا سبق الستو بربکم وہ یاد ہے یا نہیں. اسباب 20 میں سے ہٹا کے بتاتے ہیں. ایسے دجالوں کو لا کے بتاتے ہیں اسباب ہٹا کے. اب دیکھو کس پر ایمان ہے. دیکھو جو خوف کھا گیا اس کا ایمان چلا جاتا.
اس لیے ہمیں 4 مہینے لگانا ہے. جو 4 مہینے 3 بار لگائے ہیں 5 مہینے لگانا ہے. استعداد پیدا ہو جاتی پوری دنیا میں جا کر اللہ کی بڑائی کرنے کی. اس کے لیے 3 بار 4 مہینے بتا رہے ہیں. تیار ہیں انشاءاللہ سب ساتھی؟ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ 5 مہینے کے لیے بتاؤ. جن کے 3 بار 4 مہینے لگیں 5 مہینے کا ارادہ کرو. غریب سے غریب کا ارادہ ہے باہر ملک میں جا کو کمانے کا. غریب سے غریب اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا ملکوں کو. لکھاؤ بھائی انشاءاللہ. جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ حضرات نام لکھاؤ انشاءاللہ. بیرون کے لیے اللہ قبول فرمائے. بیرون لگے ہیں وہ بھی نام لکھاؤ. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. کہاں گے باپن گٹ کو. قاسم بھائی اللہ قبول فرمائے. اور بولو. اور بھائی ابراہیم بھائی کدھر؟ اللہ ریلوے اسٹیشن کے عظیم الدین ماشاء اللہ اللہ. قبول فرمائے. اللہ آسان. اور بتائیں. الحمدللہ بہت سارے ساتھ ہیں کہ کیا ہے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں. ارادہ کرو بھائی بار بار لگانا ہے. چار مہینے والے بتاؤ. کیا سر؟ 1 بار لگے ہیں تو 2 بار کے لیے. 2 بار والے 3 بار کے لیے. امام حسین عبدل سبحان بھائی 20 سال پہلے سنتے تھے محبوب آدمی جماعت میں جانا تو نہیں جا سکتا. اب ٹائم لا کو بتا رہے ہیں اللہ کہ 3 بار لگے نہیں جا نہیں سکتے. عبدالحق محبوب بادشاہ لکھو. شیخ نواز لکھو. سلیم اللہ قبول فرمایا. لکھو. نور احمد یہاں کا ہے ساتھ ہیں. لکھو جی. دیکھ کیا نام لکھو. شریف بھائی کہاں کے ہیں؟ ابو بکر. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. جزوی زندگی بناؤ بولے. ہر سال کے 4 مہینے نہیں تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے بولے. زندگی کا جز بناؤ ہر سال کے 4 مہینے کا. شاشا کدھر کے؟ منور حلقہ شاشا. حسین بھائی کہاں گے؟ کلور حلقہ. حسین. اور بھائی اور ہمت کرو. ایمان بننے کا جگہ اللہ کا راستہ ہے بھائی. ہر ایک جنا ہر کام سکھو کرتا ہے. اسی طرح ہمیں ایمان کو بنا کر ایمان پر چلنا ہے. ایمان بننے کا واحد جگہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. جو فکر ہمارے کو یہ بات سننے پر آتی ہے اسے برقرار رکھنا ہو تو اللہ کا راستہ ضروری ہے. جب تک آدمی نہیں نکلتا قدم نہیں اٹھاتا بات سمجھ میں نہیں آتی عمل نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے کی عظمت اللہ کے راستے کی کیا ہے اس کے اندر فکر ہو. جو بندہ تڑپیں گا جو بندہ فکر کریں گے اللہ اسی کو قبول کریں گا. فکر نہیں کرتے سنو سے اللہ کام نہیں لیتا. ارادے کرو بھائی انشاءاللہ. اب تو الحمدللہ چھٹیاں کا موسم بھی آ رہا. مارچ اپریل کے اندر کیا ہے چھٹیاں بہت سارے. رمضان کے بعد فوراً جماعتیں بن رہی. لکھاؤ بھائی انشاءاللہ. طلبا بتاؤ. اسٹوڈنٹ اپریل کے مہینے میں مئی کے مہینے میں جو بھی چھٹیاں مل رہے ہیں چھٹیاں میں کہاں سی جماعتیں ترتیب بنے ہیں لے کو چلنے والے ہیں. اور بھائی چلے کے جماعتیں بتاؤ بھائی انشاءاللہ. کلور حلقہ شریف نار حلقہ جن کے ترتیب بنے ہیں وہ اظہار کرتے رہنا بار بار. بلال حلقے کی 5 جماعتیں ہیں.
ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بھائی سب نکلیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ویا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثنا ولا تؤثر علینا، وارزنا وارض عنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اللہم واقعتاً کواقعت الولید. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطا سے درگزر فرما. جیسا ایک چھوٹے بچے کو تیرے راستے یا اللہ چلایا جاتا ہے، ویسا اس راستے میں ہمیں بھی چلا لے اللہ. ہمیں چل نہیں سکتے اللہ، ہمیں تیرا دین کا کام کر نہیں سکتے ہیں، تو ہی لے سکتا ہے اللہ. یا اللہ جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما، جسمانی روحانی ضعف کو کمزوری کو دور فرما. یا اللہ مخلوق کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دے، تیرا تاثر تیرا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تیرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. پل پل تیری مددوں کے محتاج ہیں اللہ. اے اللہ تیرے سے دور ہو کے بہت دکھ میں پڑ گئے ہیں، پریشانی میں آ گئے ہیں، امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے اللہ. اے اللہ تیرا تعلق نصیب فرما، تیری پہچان نصیب فرما، تیرے وعدوں کا یقین نصیب فرما، دین سے کامیابی کا یقین نصیب فرما. یا اللہ دعوت کے کام سے مسائل کے حل کا یقین نصیب فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان ہونے کو پریشانی کو دور فرما. یا اللہ مخلوقین کی خزیادہ صورتیں شکلیں پیدا فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی عمل کی حفاظت فرما. تو ستار ہے، ستاری کا معاملہ فرما. یا اللہ تو غفار ہے، غفاری کا معاملہ فرما. یا اللہ تو حافظ ہے، بن شکلوں کے ہمیں یقین عطا فرما. تو رزاق ہے، رب ہے، بغیر اسباب کے پالنے والا، ہمیں یقین نصیب فرما، ہمیں اطمینان نصیب فرما. یا اللہ مخلوق کا اثر دل میں لینے سے حفاظت فرما. یا اللہ تیری باتوں کا، تیری ذات کا، تیری صفات کا اطمینان نصیب فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، ان کا درد غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما، انسانیت کا غم ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تیرے دین کے کام کی برکت سے ہماری دنیا بنا، آخرت بنا، موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو، جائز تمنا کو پورا فرما. دنیا میں کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. تیرے غیبی خزانوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. تیرے ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کلین سے دعا مانگی ہے، ان میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے، آفات سے، بلاؤں سے پناہ چاہیے ہے، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. سبحان اللہ.